دوسری بات جو اس رات کو میرے ذہن میں آئی وہ کوثر تھی۔ کئی بار اپنی ڈائری کو پڑھ چکنے کے بعد میں نے اسے ایک طرف رکھ دیا تھا کہ بہت آہستہ آہستہ گویا میرے لاشعور کے دھندلکے سے ایک عورت کی شبیہ ابھرنی شروع ہوئی۔ یہ پہلی بار تھی کہ وہ ظفر کی بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک فرد کی حیثیت سے میرے سامنے آئی تھی۔ میں نے کہا ہے کہ وہ میرے سامنے آئی تھی، اور یہ الفاظ میں نے سوچ سمجھ کر استعمال کیے ہیں، کیونکہ اس کے نمودار ہونے کا حال ایک عجیب کیفیت کا حال تھا۔ وہ میرے خیال میں پیدا ہوئی تھی اور میرے ہی دیکھتے دیکھتے گویا میری آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت تھا اور ہمارے گھر میں سب سو چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، اور اس ہو کے عالم میں نے اس عورت کی موجودگی کو وہاں پر اس طرح محسوس کیا جیسے کوئی جیتا جاگتا ہوا انسان در حقیقت میرے ہمراہ اس کمرے میں ہو۔ یہ کیفیت صرف ایک لمحے تک رہی، پھر غائب ہو گئی۔ میں کمزور دل کا آدمی نہیں ہوں، مگر جب مجھے خیال آیا کہ یہ عورت مر چکی ہے اور میں نے اسے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تو میرا دل وحشت سے دھڑک اٹھا۔ میں نے بے اختیار مڑ کر اپنے پیچھے نظر ڈالی، چاروں طرف دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر کمرے میں چلتا پھرتا رہا، پھر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ میرے واہمے نے پہلے کبھی یہ شکل اختیار نہ کی تھی۔ دیر تک میرے خیال میں اس کی شبیہ گھومتی رہی، جیسے کہہ رہی ہو، میرے پاس آؤ، میرا پتہ نکالو، میں کوثر ہوں۔ اس رات کو پہلی بار مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں کس قدر پرخطر سرزمین پہ آ نکلا تھا۔ اس واردات کا سراغ اگر کہیں پر تھا تو نہ ظفر میں تھا، نہ ظفر کے حالات میں تھا، بلکہ اس عورت میں تھا جو مر چکی تھی۔ وہ عورت جو ہلاک ہونے سے پہلے ایک جیتا جاگتا ہوا انسان تھی اور جس کا دنیا میں نام و نشان تھا، اور جو اس وقت ایک پرطلسم شیطانی روپ میں نمودار ہو کر ہوا میں کھڑی مجھے اشارے کر رہی تھی۔ ان عورتوں کی مانند جو رات کے اندھیرے میں شہر سے باہر بیابان رستوں پر نکل جاتی ہیں اور راہگیروں کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ 2 دن کے بعد آخر میں دل میں ایک پکا ارادہ لے کر لاہور پہنچا۔ ایاز سے میں نے ڈائری کا ذکر نہ کیا، صرف مختصر طور پر اسے بتا دیا کہ ظفر کے بارے میں مجھے کیا معلومات حاصل ہو سکی تھیں۔ جہاں تک میرا واسطہ تھا، یہ باتیں اب کم و بیش بیکار ہو چکی تھیں۔ میری تلاش اب صرف ایک بات پہ مرکوز تھی۔ پھر بھی ایاز کو ظفر کے گاؤں کی رودات سنانا ضروری تھا۔ جب میں اس سے باتیں کر رہا تھا تو معمول سے زیادہ توجہ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا رہا، مگر اس کے چہرے سے مجھے کچھ بھی اندازہ نہ ہو سکا۔ اس کا رویہ سراسر پیشہ ورانہ تھا۔ آخر میں نے ایاز سے اپنے دل کی بات کہی۔ کوثر کے خاندان سے ملنا مشکل کام ہے، وہ بولا۔ کیوں؟ ہمیں اس کا اختیار تو ہے، مگر پروسیکیوشن اعتراض کر سکتی ہے، خاص طور سے اگر ہمارے علاوہ کوئی تیسرا آدمی جا کر ان سے سوال جواب کرنے لگے تو گواہان پر دباؤ ڈالنے کا الزام لگ سکتا ہے۔ پھر اس کی صورت کیا ہو؟ میں نے کہا۔ ظفر کی بیوی کے بارے میں سب معلومات ہمارے پاس موجود ہیں، تم نے دیکھی نہیں؟ دیکھی تو ہیں، میں نے کہا، مگر ذہن سے نکل گئی ہیں۔ دفتر میں آ کر پڑھ لو، ایاز نے کہا۔ مگر ایاز، آخر میں بولا، میرے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص سے بات کروں جو اس کا قریبی ہو۔ اس کی ماں موجود ہے۔ میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دیتا، ایاز نے جواب دیا۔ اس کی ماں تو پروسیکیوشن کی طرف سے بھی پیش ہونے پہ راضی نہیں ہوئی۔ استغاثے کے گواہوں میں اس کا نام موجود نہیں ہے۔ مگر کیا یہ صحیح نہیں کہ گھر بھر میں کوثر کو سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت تھی؟ اطلاع تو یہی ہے۔ پھر وہ استغاثے کی جانب سے کیوں پیش نہیں ہو رہی؟ یہ راز ہم پہ نہیں کھلا۔ ایک وقت میں یہ تجویز بھی ہمارے زیر غور آئی تھی کہ اسے گواہ کے طور پر بلایا جائے، مگر اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ اگر وہ استغاثے کی طرف سے پیش نہیں ہوئی تو تمہیں کہاں ملے گی؟ ایاز کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس مقدمے کے اندر میرا مزید دخل نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت میں خاموش ہو رہا، مگر صورت یہ تھی کہ میرا دخل اس معاملے میں اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اب میرے لیے اسے مزید آگے بڑھانے کے سوا چارہ نہ تھا۔ اگلے 2 دن اسی بے چینی میں گزر گئے۔ دوسرے روز میں نے اس ملازمہ سے ملنے کا ارادہ کیا جو آخری دنوں میں ظفر اور کوثر کے گھر میں کام کرتی رہی تھی، مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ میرے دل میں کوثر کا اور اس کی ماں کا خیال اس قدر جم کر بیٹھ چکا تھا کہ مجھے کسی اور چیز سے دلچسپی نہ رہی تھی۔ میں نے ایاز کے دفتر کا ایک چکر لگایا اور بے دلی سے کاغذات کا مطالعہ کرتا رہا۔ ان میں سے جو کچھ کوثر کے بارے میں اخذ کر سکا وہ ان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ دلی کے قریب ایک قصبے کے بڑے زمیندار تھے۔ کوثر کے والد اپنے خاندان کے واحد فرد تھے جو کالج تک پڑھے تھے، چنانچہ عرصے سے وہ زمینداری کا کام اپنے بھائیوں کے سپرد کر کے شہر میں آبسے تھے۔
ان کا ایک بیٹا اور سب سے چھوٹی بیٹی کوثر زندہ بچے تھے۔ بیچ کی بہت سی اولادیں بچپن میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ دونوں بچوں کے درمیان 25-30 برس کا فرق تھا۔ بیٹا دلی کے ایک کالج میں پڑھنے اور چند برس بیکار گھر پہ گزارنے کے بعد دنیا کی سیاحت پہ نکل گیا تھا۔ ملک کے بٹوارے کے وقت پر ایک لمبے عرصے سے اس کی طرف سے کوئی خبر موصول نہ ہوئی تھی۔ آخری اطلاع کوئی 8-10 برس پہلے ملی تھی، جس کے مطابق وہ جاوا اسماٹرا کے کسی جزیرے پر قیام پذیر تھا۔ پھر جنگ کے دوران کچھ لوگ جاوا اسماٹرا سے ہو کر واپس آئے تھے۔ ان میں سے ایک کا کہنا تھا کہ اس نے قیصر یعنی کوثر کے بھائی کو ایک چھوٹے سے جزیرے پر رہتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے ایک مقامی عورت سے شادی کر لی تھی۔ ان کے بہت سے بچے تھے اور اب وہ مقامی لوگوں کی طرح ایک لنگوٹ باندھے گھاس پھوس کی جھوپڑی میں زندگی بسر کر رہا تھا اور بہت خوش نظر آتا تھا۔ سن 46 میں کوثر کے والد نے بذات خود جاوا اسماٹرا جا کر اپنے بیٹے کو واپس لانے کے انتظامات شروع کر دیے، مگر ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میں وہ بیمار پڑ گئے اور چند ہفتے کے اندر اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ کوثر کی عمر اس وقت 11 برس کی تھی۔ خاندان میں اب عام طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ قیصر کی واپسی کا کوئی امکان نہ رہا تھا۔ جب سن 47 آیا تو خاندان کے اندر اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ کوثر کے چچاؤں نے اپنا گاؤں اور ملک چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ کوثر کے ماموں جو اسی علاقے کے جاگیردار تھے، بہن اور بھانجی کو اپنے کنبے کے ہمراہ لے کر وہاں سے ہجرت کرائے۔ ان کا پہلا پڑاؤ لاہور میں آیا۔ چند ہی روز کے بعد ان کو اپنے علاقے کے ایک مہاجر کے ذریعے اطلاع ملی کہ قصور میں ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی ایک بہت بڑی حویلی بند پڑی ہے، جس کے اوپر ان کا دعویٰ چل سکتا ہے۔ چنانچہ راتوں رات سارا کنبہ اٹھا اور اس حویلی پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ بعد میں ان کے کلیم کے اندر وہ حویلی ان کے نام ہو گئی۔ کوثر کے ماموں کو کچھ نہری اور بہت ساری بارانی زمین الاٹ ہو گئی۔ کوثر کی ماں کا کلیم کئی سال تک عدالتوں میں چلتا رہا، کیونکہ قانونی طور پر اس کا بیٹا اصل وارث تھا، جس کے مرنے جینے کا کوئی ثبوت موجود نہ تھا۔ اسی کلیم کے سلسلے میں ظفر سے اس گھرانے کی ملاقات ہوئی تھی۔ آخر میں کوثر کی ماں کو بھی اپنے حصے کی کچھ زمین الاٹ ہو گئی تھی۔ پہلی سی آب و تاب تو نہ رہی تھی، مگر کوثر کے ماموں کے ہاتھ اتنی جائیداد آ گئی تھی کہ حویلی کے اندر باہر کا سلسلہ فراغت سے چل رہا تھا۔ کوثر قصور کے اسکول اور بعد میں لاہور کے کالج میں تعلیم پاتی رہی۔ کالج سے نکل کر اس کی شادی ہو گئی۔ اس سے بعد کے واقعات پہلے بیان میں آ چکے ہیں۔ بیچ میں صرف کالج کے زمانے کے معاشقے کا ایک معاملہ تھا، مگر تھوڑی سی غور کے بعد میں نے اسے لا حاصل جان کر ذہن سے رد کر دیا۔ جب سے میں نے ایاز کے ساتھ گفتگو کی تھی، میرے دل سے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی امید نکلتی جا رہی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ میرا یہ شک اب یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی فرد واحد ایسا تھا جس سے مجھے ارادی یا غیر ارادی طور پر کوثر کے اعمال کی خبر مل سکتی تھی تو وہ کوثر کی ماں تھی۔ مگر اس سے ملنے کی کیا صورت ہو، میرے ذہن میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ پھر تیسرے دن گویا غیب سے مدد وارد ہوئی اور پہلے کی طرح ایاز کی جانب سے آئی۔ شام کے وقت ایاز گھر واپس آیا تو کسی سوچ میں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بولا، ٹہلنے چلتے ہو؟ ہم اٹھ کر باہر نکل آئے۔ کچھ دیر تک خاموش چلتے رہنے کے بعد ایاز بولا، کوثر کی ماں سے ملنے کی ایک ترکیب ہو سکتی ہے۔ میں حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ اپنی مرضی کے خلاف یہ بات کر رہا ہو، مگر اس کے باوجود کرنا چاہتا ہو۔ کیا ترکیب ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں شہر میں ایک حکیم ہے، چھوٹی موٹی پیری مریدی بھی کرتا ہے۔ کوثر کی ماں اس کی معتقد ہے۔ پہلے وہ برابر یہاں اس سے ملنے آیا کرتی تھی۔ جب سے اس کی صحت بگڑ گئی ہے، حکیم قصور کا چکر لگاتا ہے۔ تمہارا خیال ہے حکیم مجھے اس سے ملوا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہماری اطلاع تو یہی ہے کہ کوثر کی ماں اس کی مریض بھی ہے اور مرید بھی۔ میں اس سے جا کر کیا کہوں؟ میں نے احمقوں کی طرح پوچھا۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ایاز ہنس کر بولا، تم اب اس کام میں مجھ سے زیادہ طاق ہوتے جا رہے ہو۔ پھر وہ یکایک ہاتھ اٹھا کر سنجیدگی سے بولا، مگر ایک بات کی وارننگ میں تمہیں دے رہا ہوں، اگر تم جا کر اس سے ملتے ہو تو ہمیں اس بات کی کوئی خبر نہیں۔ میں ہکا بکا ایاز کو دیکھنے لگا۔ وہ پھر بولا، اور اگر اس کی وجہ سے مقدمے کے خراب ہونے کا کوئی پہلو نکلتا ہے تو پھر مدد کے لیے تم میری طرف نہیں دیکھ سکتے۔ اس صورت میں پھر ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اچھی طرح سے سوچ سمجھ لو، پھر قدم اٹھاؤ۔ دوسرے الفاظ میں ایاز مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اب تک تو ہم دونوں اس معاملے میں شریک تھے، اب میں اپنے آپ پہ ہوں۔ میرے دل نے ہلکا سا ایک غوطہ کھایا، جس کا اس مقدمے کے معاملے سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ جس کا تعلق اس لمحاتی احساس سے تھا جو اس وقت ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی بات کے اندر ہم سے کہتا ہے کہ ہم اب اپنے آپ پہ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی شخص اور کیسی ہی بات کیوں نہ ہو۔
چند لمحوں تک میں ایاز کا منہ دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر وہی کربناک کیفیت تھی، جیسے وہ مجھے روک رہا ہو، مگر ساتھ ہی ہمت بھی بڑھا رہا ہو، مجھ سے مدد مانگ رہا ہو۔ میں نے کئی بار خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم وہاں سے پلٹ آئے۔ ایاز کا چہرہ نکھرنے لگا تھا۔ اس شام کو آخر مجھے بے شک و شبہ اس بات کا احساس ہوا کہ ایاز کے اندر اس مقدمے کی جڑیں کتنی گہری اتر چکی تھیں۔ حکیم پیر بخش شاہ ایک دبلا پتلا سفید ریش آدمی تھا جو انتہائی حلیم لہجے میں بات کرتا تھا۔ اندرون شہر ایک پرانی سی گلی میں اس کا مکان اور متب تھا، جہاں وہ حکیم جی کے بجائے شاہ جی کہلاتا تھا۔ 2 دن تک میں اسی کشمکش میں مبتلا رہا کہ کس ڈھنگ سے اسے جا کر ملوں، کس طور پہ بات کروں۔ آخر ایک روز صبح سویرے میں اٹھا اور چل کھڑا ہوا۔ سب سے آسان طریقہ مجھے یہی لگا کہ پہلے ایک مریض کے طور پر اپنے آپ کو پیش کروں۔ ایک بڑے سے کمرے میں حکیم دیوار کے ساتھ فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کا کمرہ ایک عام متب کی مانند دکھائی دیتا تھا، مگر مردوں اور عورتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ عمر رسیدہ تھے۔ میں غور سے حکیم کی کارروائی کو دیکھتا رہا، مگر مجھے پتہ نہ چل سکا کہ کون کون اس کا مریض تھا اور کون مرید۔ کوئی دوا لے کر جا رہا تھا، کوئی خالی ہاتھ، مگر سب مریض نظر آ رہے تھے۔ جب میری باری آئی تو میں نے ایک فرضی مرض کا بہانہ کر کے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ حکیم نے میری نبض ہاتھ میں لی اور سوالات شروع کر دیے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کسی دوسرے شہر کا نام بتا دیا۔ کس نے ہمارا پتہ دیا ہے؟ اس سوال کے لیے میں تیار نہ تھا، چنانچہ ایک لہجہ رک کر میں نے ایک دوست کا نام دے دیا۔ حکیم نے ماتھے پہ ہلکی سی شکن ڈالی، جیسے اس نام کو یاد کر رہا ہو، مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ پھر نبض ہاتھ سے چھوڑ کر پوچھنے لگا، کتنے دن کے بعد دوبارہ آ سکتے ہو؟ میں نے بتایا کہ آج کل میں یہیں پہ ٹھہرا ہوا ہوں، کسی وقت بھی آ سکتا ہوں۔ حکیم نے مجھے 7 دن کی دوا دی اور کہا کہ اگر آ سکوں تو 3 دن کے بعد آ کر نبض دکھا جاؤں۔ دوا بے حد سستی تھی۔ گھر واپس آ کر میں نے گولیوں کی چھوٹی سی بوتل اور چند پڑیاں ایک طرف کو رکھ دیں، مگر میں حکیم کی شخصیت سے خاصا مروب ہو چکا تھا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا اور اس کی بات چیت میں قدرتی وقار تھا۔ میں نے ذہن میں ایک مختلف قسم کے شخص کا تصور کر رکھا تھا، مگر میرے دیکھنے میں اس نے کوئی ایسی حرکت نہ کی تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ وہ لوگوں کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب 3 دن پورے ہوئے اور میں واپس اس کے پاس پہنچا تو اس وقت تک بہت کچھ سوچنے کے بعد فیصلہ کر چکا تھا کہ حکیم کے ساتھ سیدھی بات کرنے میں ہی بہتری ہے۔ میں مطلب کے ایک کونے میں لوگوں کے عقب میں چھپ کر بیٹھا رہا۔ جب میرے آگے بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ جاتے تو میں آگے بڑھنے کے بجائے کھسک کر دوسرے لوگوں کے پیچھے ہو جاتا۔ آخر میری کوششیں کامیاب ثابت ہوئیں اور دوپہر کے 2 بجے کے قریب میں کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ حکیم نے مجھے بات کرنے کا موقع نہ دیا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ چھپن چھپی کیوں کھیل رہے ہو؟ میں کھسیا کر ہنس پڑا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی میرا راز افشا ہو چکا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا۔ میں 50 سال سے نبض دیکھ رہا ہوں، حکیم بولا۔ تمہیں کوئی مرض نہیں تھا، تمہارا منہ رکھنے کو میں نے دوا دے دی۔ مجھے پتا تھا کہ تم پھر آؤ گے۔ اس نے نظر بھر کر میری طرف دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ میں نے جھجکتے ہوئے بات شروع کی اور آہستہ آہستہ اپنا مطلب بیان کرنے لگا۔ جو کہانی میں نے بنائی وہ یہ تھی۔ میں ایک معمولی سا زمیندار ہوں۔ چودھری ظفر صاحب کچھ عرصے تک ہمارے شہر میں مجسٹریٹ رہے تھے۔ ایک مقدمے کے سلسلے میں میری ان سے راہ و رسم ہوئی تھی۔ چودھری صاحب مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ میں ان کے گھر بھی آتا جاتا رہتا تھا۔ میں اور میرا سارا خاندان چودھری صاحب سے زیادہ بیگم صاحبہ کی نیک دلی اور خلوص کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ جب میں نے اخبار میں یہ واقعہ پڑھا تو مجھے از حد صدمہ پہنچا تھا۔ شاہ جی کے بیگم صاحبہ کے خاندان سے گہرے تعلقات کا مجھے علم تھا، چنانچہ میں ان کے پاس اس غرض سے آیا تھا کہ ان کے ذریعے بیگم صاحبہ مرحومہ کی والدہ کے پاس حاضر ہو کر اظہار افسوس کر سکوں۔ اس کے علاوہ اگر اس معاملے میں کسی کام آ سکتا ہوں تو حاضر ہوں، ہر طرح کی گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ بیگم صاحبہ کے ہمارے اوپر بڑے احسان تھے۔ پہلے دن بہت سے لوگوں کو دیکھ کر بات کرنے کی میری ہمت نہ ہوئی تھی، مگر آج اپنا مدعا بیان کر رہا ہوں۔ حکیم نے مجھ سے پوچھا کہ میں سیدھا قصور کیوں نہیں گیا۔ میں نے کہا کہ ایک تو بیگم صاحبہ کے خاندان والوں سے واقف نہیں تھا، دوسرے مجھے معلوم ہوا تھا کہ بیگم صاحبہ کی والدہ کی صحت اچھی نہیں، چنانچہ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ شاہ جی سے بات کروں اور ان کے واسطے سے قصور جاؤں۔ حکیم کچھ دیر تک خاموش بیٹھا سوچتا رہا۔ 1-2 بار اس نے شکی نظروں سے مجھے دیکھا۔ حکیم تجربے کار آدمی تھا، مگر میرا بہروپ پہچان نہ سکا۔ وہ میرے پرخلوص لہجے سے متاثر ہو چکا تھا۔ آخر بولا، میں پیر کے دن قصور جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلے چلنا۔
جب میں حکیم کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہونے لگا تو وہ بولا، جو دوا لے گئے تھے اپنے ساتھ لیتے آنا، کسی اور کے کام آ جائے گی۔ یہ دوائیں بڑی مشکل سے دستیاب ہوتی ہیں۔ کوثر کی والدہ سے میری ملاقات کا واقعہ میری 20 سالہ ڈائری میں سب سے عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس ملاقات کا حال میری ڈائری میں اس طرح درج ہے۔ 3 فروری، سخت سردی تھی۔ بس پہ بیٹھ کر قصور پہنچے۔ 10:30 بجے تھے۔ سفر کے دوران حکیم سے چند معلومات حاصل ہوئیں۔ حکیم کو مروب کرنے کی خاطر میں اپنی ایک کتاب ساتھ لے گیا تھا۔ حکیم خاطر خواہ طور پر مروب ہوا۔ کوثر کا ماموں اس گھر کا کرتا دھرتا تھا۔ نواب شیر محمد خان کہلاتا تھا۔ چند برس سے اس نے نوابی کے کروفل چھوڑ کر زمینداری کے ساتھ ساتھ خشک جنس کی آڑھت کا کاروبار شروع کر لیا ہوا تھا، جس کو وہ نہایت کامیابی سے چلا رہا تھا۔ ایکڑ سے زائد رقبے میں حویلی تھی۔ دوہری اینٹوں کی 6 فٹ اونچی دیوار رقبے کو گھیرے تھی۔ دیوار کائی سے سیاہ ہو چکی تھی۔ قدیم حویلی ماضی میں کسی بڑے مہاجنوں کی رہائش گاہ لگتی تھی۔ رقبے کے کونے میں چھوٹے سے مندر کی ٹوٹی پھوٹی عمارت کھڑی تھی۔ وہ سیدھا عمارت میں ایک غریب کنبا رہتا تھا جو شاید باہر کا کام کرتا تھا، مویشیوں کی دیکھ بھال اور صفائی وغیرہ کا کام۔ پیپل اور برگد کے بڑے بڑے درخت تھے۔ 2 بھینسیں اور ایک بکری درختوں سے بندھی تھیں۔ گوبر کے ڈھیر لگے تھے۔ قریب ہی ادھ ننگے بچے دھوپ میں کھیل رہے تھے۔ برآمدے میں ملازم نے ادب سے جھک کر حکیم کو سلام کیا۔ چند منٹ کے بعد آ کر اسے اندر لے گیا۔ مجھ سے پوچھا کہ میں دھوپ میں بیٹھنا چاہتا ہوں یا اندر۔ میں نے کہا اندر۔ بڑا ہال نما کمرہ تھا۔ آرام دہ بھاری فرنیچر تھا۔ کمرے کے رنگ مدھم تھے، مگر قدیم ذوق اور فارغ البالی کا احساس ہوتا تھا۔ آدھ گھنٹہ گزر گیا۔ چائے کی سینی آئی۔ ایک خوش شکل جوان لڑکا کمرے سے گزرا۔ اس نے جھک کر آداب کہا۔ میں براہ راست اس مقدمے میں ملوث نہیں تھا، مگر میرا دل اچھل رہا تھا۔ مشکل سے چائے کی آدھی پیالی حلق سے گزری۔ اندر سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ظفر کے بچے تھے۔ میں نے سوچا، کام کرنے والے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ وقت گزر نہیں پا رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر ڈائری کا رنگ بدل جاتا ہے۔ آدھے آدھے جملوں والا بے دم سا انداز ٹھہری ہوئی مربوط تحریر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے میرا دل اچھلنا بند ہو گیا ہو۔ میرا خیال تھا کہ جب مجھے اندر سے بلاوا آئے گا تو شاید پردے کے پیچھے بیٹھ کر بات چیت کرنی پڑے گی۔ صرف یہی ایک خیال تھا جو میرے دل کو حوصلہ دے رہا تھا۔ کچھ ایسا احساس تھا کہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا، مگر اس کے باوجود پوشیدہ رہوں گا۔ گویا منزل مقصود تک پہنچنے میں جو خطرات لاحق ہوتے تھے ان سے میری ذات محفوظ رہے گی اور میں اس کارروائی میں شامل ہو کر بھی الگ تھلگ رہوں گا۔ مگر جب میں ملازم کے پیچھے چلتا ہوا حویلی کا اندرونی صحن پار کر کے برآمدے کے آخری دروازے میں داخل ہوا تو مجھے کمرے کی آراستگی یا ماحول کو دیکھنے کی فرصت نہ ملی۔ ایک بہت بڑے سفید بستر پر ایک سفید بالوں والی عورت تکیے کے سہارے بیٹھی تھی۔ اس کے شکن آلود چہرے کی جلد کا رنگ بھی چمکدار سفید تھا اور چھوٹے چھوٹے نازک مرجھائے ہوئے نقوش تھے۔ صرف اس کی آنکھیں بادامی رنگ کی بڑی بڑی اور جاندار تھیں۔ جس شے نے یکایک میری حسیات پہ دھاوا بول دیا تھا وہ سفید رنگ کا ایک انبار تھا۔ سفید بستر، ان گنت چھوٹے چھوٹے سفید تکیے، سفید قمیص، دوپٹہ، سفید چہرہ، سفید بال، ننھے ننھے سفید ہاتھوں کی ہڈیاں، سفید میز پوش، سفید گلدان اور سفید پھول۔ میں نے جھک کر آداب کہا۔ تشریف رکھیے۔ اس چہرے سے کھنکتی ہوئی مضبوط آواز برآمد ہوئی۔ میں پائنتی کی جانب رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ بستر پر ایک 4 سالہ بچہ بیٹھا تھا۔ اس خاتون کا ایک ہاتھ بچے کی پشت پہ رکھا تھا اور وہ میری جانب دیکھنے کے بعد اب بچے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جیسے ہم دونوں سے کہہ رہی ہو، ایک دوسرے کو پہچانتے ہو۔ میرا ذہن ایک لمحے کے لیے یکدم خالی ہو گیا۔ کمرہ پھیلتے پھیلتے ایک بہت بڑا ہال بن گیا اور کچھ دور بیٹھے ہوئے حکیم کے وجود کو میں نے یوں محسوس کیا جیسے وہ ایک باریک نقطہ ہو۔ آخر وہاں پر میری آڑ لینے کی حس تمام تر میرے کام آئی۔ انتصار کو میں یاد نہیں ہوں گا، میں نے کہا۔ میں بچی کی ولادت پر ان سے ملنے گیا تھا۔ اس وقت یہ ہمارے شہر سے تبدیل ہو کر جا چکے تھے۔ کوثر کی ماں میری بات کا جواب دیے بغیر بچے کی پشت پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ایک لمحے کو ہاتھ اٹھا کر بچے کے سر پہ رکھا اور ہاتھ کھینچ کر دوسرے کے برابر اپنی گود میں رکھ لیا۔ شاہ جی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ ادیب ہیں، وہ بولی۔ ان کی ذرہ نوازی ہے، میں انکسار سے بولا۔ معمولی سا زمیندار ہوں، کاشتکاری میں کئی دن فراغت کے آتے ہیں، تھوڑا بہت لکھ پڑھ لیتا ہوں۔ میرا بیٹا شاعر تھا،
وہ بولی۔ اس کی آواز سے کسی قسم کا رنج ظاہر نہ تھا۔ اس نے یوں بات کی تھی جیسے کوئی اپنے آباء و اجداد کا فخر اور خوشی کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ کس نام سے لکھتے تھے؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ وہ منہ موڑ کر گلدان میں رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے سفید پھولوں کو دیکھنے لگی، پھر بہت دھیمی آواز میں گویا اپنے آپ سے بات کر رہی ہو بولی، کسی نام سے نہیں۔ جی؟ آپ نام تو جاننا نہیں چاہتے؟ وہ ہلکے سے سرزنش کے لہجے میں بولی۔ آپ دراصل یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کا کوئی دیوان چھپا، کہاں سے چھپا، کس نے چھاپا، یہی بات ہے نا؟ جی، میں شرمسار ہو کر بولا۔ اس نے کبھی کوئی چیز نہیں چھپوائی۔ وہ پھر دھیمے لہجے میں بولی، مگر وہ شاعر تھا۔ میں نے سنا ہے آج کل کسی غیر ملک میں رہتے ہیں۔ میں نے بات کی۔ آپ سے کوثر نے بات کی تھی؟ جی ہاں۔ آپ کو پتا ہے کوثر ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب وہ چلا گیا تھا، مگر کوثر کو اس کی ایک ایک بات کا علم تھا۔ وہ بولی، میرے دونوں بچے عجیب دماغ کے تھے۔ اس وقت موقع مناسب جان کر میں نے رسمی افسوس کے چند الفاظ کہے۔ وہ اسی طرح گم سم بیٹھی رہی جیسے اس نے میری بات نہ سنی ہو۔ اچانک مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے۔ اس کمرے میں رنج یا افسوس کی رمق تک نہ تھی۔ اس خاتون کا چہرہ قطعی بے تاثر تھا۔ اس پہ نہ غم تھا نہ خوشی، صرف بڑھاپا تھا۔ وہ دیر تک ایک بت کی مانند بے جنبش بیٹھی اپنے ہاتھوں کو تکتی رہی۔ بچہ بستر سے لٹک کر اترا اور بھاگ کر کمرے سے نکل گیا۔ چائے کی ایک اور سینی آ گئی۔ سینی میں صرف 2 پیالیاں تھیں۔ نوجوان عورت نے جو چائے لے کر آئی تھی ایک ایک پیالی مجھے اور حکیم کو بنا کر دی۔ چائے کا گھونٹ میرے حلق میں پھنس کر رہ گیا۔ دفتن کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ میں نے گھبرا کر باہر دیکھا۔ کمرے کی فضا نے مجھے اس قدر بے حواس کر رکھا تھا کہ ایک چھوٹے سے بادل کے ٹکڑے نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ سارے قصے کو چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے نکل جاؤں۔ میں نے چائے کی پیالی آہستہ سے میز پر رکھ دی۔ پھر بستر میں بیٹھی ہوئی بوڑھی عورت کے ہاتھوں میں خفیف سی حرکت ہوئی۔ اس نے نظر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ شاہ جی بتاتے ہیں کہ آپ میری بیٹی کو اچھا جانتے تھے۔ وہ بولی، جی ہاں۔ آپ کو علم ہے کیا واقعہ ہوا تھا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے گلا صاف کیا۔ صرف اخباری رپورٹ کی حد تک، میں بولا۔ تو اب میری بیٹی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ میرے ذہن میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ آپ میری بیٹی کو بہت اچھا جانتے تھے؟ اس نے دہرا کر پوچھا۔ اب آپ میری بیٹی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ مجھے سخت افسوس ہوا تھا یہ سن کر۔ میں رک رک کر بولا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں کیا پوچھ رہی ہوں۔ آپ بتانا نہیں چاہتے تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میری بیٹی اب سب لوگوں کی نظروں میں ایک بدکار عورت ہے۔ یہ میری رائے نہیں، میں ہمت کر کے بولا۔ جب تک مجھے سب باتوں کا علم نہ ہو میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا۔ اگر آپ واقعی سچ بول رہے ہیں تو پھر معصومیت کی بات کرتے ہیں۔ وہ بولی، آپ کو اپنا علم تک نہیں؟ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کی جو رائے بننی تھی بن چکی ہے، باقی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کی بات کی تردید کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، میں نڈر ہو کر بولا، مگر میری یہ رائے ہرگز نہیں۔ کوثر کی ماں نے دوبارہ آنکھیں جھپکیں مگر میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ ہو سکتا ہے، وہ آہستہ سے بولی، آپ ٹھیک کہتے ہوں، مگر آپ ایک آدمی ہیں، پوری خدائی تو نہیں۔ اپنی آنکھیں میرے چہرے سے ہٹائے بغیر وہ دوبارہ گمسم ہو گئی، جیسے تھوڑی دیر کے لیے روح اس کا جسم چھوڑ گئی ہو۔ سچائی چھپی نہیں رہتی، میں نے کہا، ایک نہ ایک دن نکل ہی آتی ہے۔ ساری خدائی کے اندر صرف میں ہوں، وہ بولی، جسے سچائی کا علم ہے۔ پھر آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا۔ کیا میں اپنی بیٹی کی ناموس کو بچا لوں گی؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ جب ایک مرد اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگا کر اسے ہلاک کر دیتا ہے تو وہ عورت ساری خدائی کی نظروں میں بدکار ہو جاتی ہے۔ آپ نے کتنے ایسے واقعات دیکھے ہیں؟ کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں؟ جب مرد عورت کو ہلاک کرتا ہے تو بھی عورت بدکار ہوتی ہے، جب عورت مرد کو ہلاک کر دیتی ہے تو پھر بھی وہ بدکار ہوتی ہے۔ عدالتیں صرف جرم کا فیصلہ کرتی ہیں، عورت کی بدکاری مسلم ہوتی ہے۔ اس کی آواز لڑکھڑائی اور خاموش ہو گئی۔ میں چپ بیٹھا اسے تکتا رہا۔ جب وہ دوبارہ بولی تو اس کی آواز مجھے ایسی لگی جیسے وہ مجھ سے مخاطب نہ ہو بلکہ اپنے آپ سے شکایت کر رہی ہو۔ مردوں کی نظروں میں تو وہ بدکار ہوتی ہی ہے، ان عورتوں کی نظروں میں بھی بدکار ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ میرے سامنے وہ عورت جو ہڈیوں کے ڈھانچے کی شکل میں بستر پر پڑی تھی اپنے دھیمے لہجے اور کھڑی آواز میں ایسی باتیں کر رہی تھی جو پہلے کبھی میں نے آنکھیں کھول کر نہ دیکھی تھی۔ میری عقل، میرا ذہن اور میرا دل اس کی باتوں کے اندر لپٹا جا رہا تھا۔
اس واقعے کی سچائی کیا تھی؟ اصل میں ہوا کیا تھا؟ وہ اب پھر خاموش بیٹھی گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو تکے جا رہی تھی۔ قدرت کے طریقے بدلے نہیں جا سکتے، میں نے کہا، مگر دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے قانون بنے ہیں، ہر جرم کی سزا مقرر ہے۔ اگر آپ اس واقعے کی سچائی بیان نہ کریں گی تو انصاف کیسے ہوگا؟ سچائی کا انصاف سے کوئی تعلق نہیں، وہ بولی۔ عدالت کے سامنے میں کیا کہوں؟ ظفر کے خلاف بیان دوں؟ ظفر کا قصور کیا ہے؟ میں ہکا بکا منہ کھولے اس کے اور حکیم کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ معاف کیجیے، میں نے کہا، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ظفر بے قصور ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ حکیم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس قصے کو طول نہیں دینا چاہتا۔ اس نے کرسی کے پیچھے لٹکی ہوئی چھڑی ہاتھ میں لی اور اجازت چاہنے لگا۔ میرے خیال میں اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے، وہ بولا۔ پہلے ہی ہم آپ کو بہت زحمت دے چکے ہیں۔ میں بھی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کوثر کی ماں منہ پھیر کر گلدان میں رکھے ہوئے پھولوں کے گچھے کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے میری طرف، پھر حکیم کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ تشریف رکھیے، وہ بولی۔ میں اس بچے سے بات کرنا چاہتی ہوں، وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اس واقعے کی سچائی کیا ہے۔ میرے خاندان میں سے اب صرف میرا ایک بھائی رہ گیا ہے اور وہ بھی میری بات نہیں مانتا۔ اگر آج میرا بیٹا یہاں ہوتا تو ضرور میری بات سنتا۔ تم ایک ادیب ہو سکتا ہے اس بات کو سمجھ جاؤ۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا بیٹا یاد آتا ہے۔ اس کی نظر اور اس کی آواز میں ایک ایسا انداز تھا کہ میں اور حکیم دونوں اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ وہ اب دونوں ہاتھوں کی ایک مٹھی بنا کر بار بار اسے کھول رہی تھی اور سختی سے بند کر رہی تھی۔ آخر اس نے بات شروع کی۔ کوئی 8 مہینے ہوئے، ایک دن میری بیٹی میرے پاس آئی اور بولی، ماں، میرا دل نہیں لگتا۔ بس اتنا اس نے کہا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ میں نے سوچا، عورتوں کا دل کہاں لگا کرتا ہے؟ تم ایک مرد ہو، اس بات کو شاید سمجھ نہ پاؤ، مگر یہ حقیقت ہے۔ عورتیں جس دن سے بیاہ کر جاتی ہیں، اس دن کی کسک ان کے دل میں چھپی رہتی ہے۔ ہم میں سے بیشتر یہ جان بھی نہیں پاتی کہ یہ کس شے کا درد ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو کھو گئی ہے۔ گزارا چلتا رہتا ہے۔ میں نے سمجھا ایسی ہی کوئی بات ہے، وقت نکل جائے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ نوبت یہاں تک آئے گی۔ وہ جس کو اپنے بدن سے میں نے جنم دیا تھا، اس کے دل کی مجھے پہچان نہیں تھی۔ مہینے 2 مہینے میں وہ میرے پاس آتی رہتی تھی۔ اس دن کے بعد ہفتے 2 ہفتے میں چکر لگانے لگی۔ بچے میرے پاس چھوڑ کر باہر کھیتوں میں نکل جاتی، دن دن بھر گھومتی رہتی۔ ایک روز شام کو وہ باہر سے لوٹی تو میں اس پر نظر ڈال کر حیران رہ گئی۔ چند مہینے میں اس لڑکی کا حلیہ بدل گیا تھا۔ دھوپ اس کے چہرے سے اتر گئی تھی، سائے نکل آئے تھے۔ میں نے پاس بٹھا کر پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، تم ٹھیک تو ہو؟ کہنے لگی، ماں، آج کئی مہینوں میں پہلی بار آپ نے میری طرف دیکھا ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا بات ہے؟ میرا دل دہل گیا۔ وہ سچی بات کر رہی تھی۔ میں اس کے بچوں میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا، بیٹی، مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ چلو بتاؤ، تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہنے لگی، اماں، میں آپ کو بتا چکی ہوں، میرا دل نہیں لگتا۔ میں نے کہا، بھلا دل نہ لگنے سے یہ حال ہوتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تم کھاتی پیتی تو درست ہو۔ اس وقت میری بیٹی پہلی بار میرے ساتھ غصے میں آئی اور بولی، ماں، آپ میری بات کیوں نہیں سنتی؟ مجھ سے بے دھیان کیوں ہو گئی ہیں؟ میں نے بتایا ہے، میرا دل نہیں لگتا۔ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، اس بات کی کوئی بنیاد ہے۔ رات کے وقت جب سب سونے کو چلے گئے تو میں نے اس سے پوچھ گچھ کی۔ میں نے کہا، بیٹی، مجھے صاف صاف بتاؤ، ظفر تمہیں ٹھیک تو رکھتا ہے؟ کہنے لگی، ماں، مجھے ظفر سے کوئی شکایت نہیں۔ ظفر نہایت اچھا آدمی ہے۔ ان کی شادی کو آخر چند سال گزر چکے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کیا کچھ نہیں ہو جاتا۔ میں نے پوچھا، ظفر تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے؟ کہنے لگی، ظفر میرے اور بچوں کے اوپر جان دیتا ہے۔ میں نے کہا، بیٹی، میں جان دینے کی بات نہیں کر رہی۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ اسی طرح پیار کرتا ہے جیسے پہلے کرتا تھا؟ کہنے لگی، ہاں، پہلے سے زیادہ کرتا ہے۔ آپ مجھ سے یہ باتیں کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ظفر سے مجھے کوئی شکایت نہیں۔ میں نے کہا، خرچے سے تو تنگ نہیں رکھتا؟ کہنے لگی، سارا خرچہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، ظفر بیچارے کا اپنا کوئی خرچہ ہی نہیں۔ میں نے کہا، بھائی، میری تو عقل میں کچھ نہیں آتا، آخر تمہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ کوثر میرا منہ دیکھنے لگی، جیسے اس کو یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر کہنے لگی، ماں، میرا دل اچاٹ رہتا ہے، بس۔ میں خاموش ہو رہی، اسی امید میں کہ خدا کرے اس کا دل ٹھہر جائے۔ شاہ جی کو علم ہے، انہوں نے دوا بھی دی اور دعا بھی پڑھی، مگر کوثر کا دل نہ ٹھہرنا تھا، نہ ٹھہرا۔ اسی طرح بھاگ بھاگ کر آتی رہی۔
میرے سامنے اس نے کبھی آنسو نہیں بہائے، مگر مجھے پتا تھا چھپ چھپ کر روتی ہے۔ دو چار بار ظفر آ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ میری بھاوج بولی، خون میں بے قاعدگی آ جائے تو ایسی حالت ہوتی ہے، دل اڑنے لگتا ہے، اس کا علاج کراؤ۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ میں پوچھ پوچھ کر تھک رہی، خون میں بے قاعدگی نہ دودھ کی کمی، مگر ایک ہی رٹ رہی کہ میرا دل کسی بات پہ نہیں لگتا۔ مجھ سے کیوں پوچھتی ہیں؟ مجھے پتا ہو تو بتاؤں۔ ایک روز میں نے کہا، بیٹی، خاوندوں کی کوئی بات نہیں ہوتی، خدا نے عورت کو بھی حق دے رکھا ہے، مگر میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے مت کچھ چھپانا۔ بتاؤ، کیا تمہارا جی کسی اور کے اوپر آ گیا ہے؟ کوثر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھتی رہی، جیسے اس کو یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر بولی، نہیں اماں، یہ بات نہیں، ایسی بات پھر کبھی مجھ سے مت کرنا۔ ظفر کے خلاف میں کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس روز میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ شوہر کے خلاف کوئی شکایت سننے کو تیار نہیں۔ اندر باہر کی خیر ہے، اللہ کا دیا سب کچھ موجود ہے، تو پھر قصہ کیا ہے؟ کہنے لگی، اماں، اللہ کا دیا سب کچھ موجود ہے، مگر اس کے آگے کیا ہے؟ میں نے کہا، اس سے آگے کیا ہوگا؟ کہنے لگی، اس کا مجھے پتا نہیں۔ میں نے کہا، بیٹی، نماز پڑھا کرو۔ بولی، باقاعدگی سے پڑھتی ہوں، وظیفہ بھی جو آپ نے بتایا تھا کرتی ہوں، دل پھر بھی نہیں ٹھہرتا، مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا ہے۔ دو ننھے ننھے نازک ہڈیوں والے بوڑھے ہاتھ اب اس کی گود میں کھلے ہوئے رکھے تھے۔ وہ ایک سپاٹ بے زیر و بم آواز میں بولے جا رہی تھی، مگر اس کے چہرے پہ رنگ جھلکنے لگا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہوئے بعض دفعہ مجھے محسوس ہونے لگتا کہ کوثر مری نہیں بلکہ زندہ ہے، اور یہ اس کی اپنی آواز ہے جو اس عورت کے بدن میں داخل ہو گئی ہے۔ جب کبھی وہ سانس لینے کے لیے رکتی تو میں واپس اس کمرے میں پہنچ جاتا۔ سورج کے آگے بادل اکٹھے ہو رہے تھے اور کمرے میں روشنی کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے دوبارہ بات شروع کی، شاہ جی، آپ کو یاد ہے آپ نے وظیفے بتائے تھے؟ جب وہ یہاں ہوتی تو میں اسے اپنے کمرے میں بٹھا کر وظیفے کرواتی، مگر اس کی بھوک ختم ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے وظیفے ترک کر دیے۔ نماز بھی میرے سامنے ہو کر پڑھ لیتی، ورنہ ضائع کر دیتی۔ اس کا بدن گھلتا جا رہا تھا۔ 6 ماہ کی بچی کو دودھ چھڑا دیا۔ کہتی تھی، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، کسی نے کہا اس کو سودا ہو گیا ہے، مگر مجھ کو بھلا سودائیوں کی خبر نہیں؟ دلی میں ہمارے چوک کے اندر سودائیوں کا ایک پورا خاندان تھا، سر پیر کی انہیں خبر نہیں ہوتی تھی۔ میری بیٹی کے سر میں کوئی سودا نہیں تھا، وہ تو پوچھتی پھرتی تھی، مجھے بتاؤ، ارے کوئی مجھ کو بتاؤ۔ ظفر کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ شرمساری کی کیفیت آ جاتی تھی، اور وہ چپکے سے اس کے ساتھ چل پڑتی تھی۔ میرا دل کٹنے لگتا تھا، میری بیٹی نے کیا قصور کیا ہے؟ نہ بے وفائی کی ہے، نہ دغا بازی، نہ لوٹ کھسوٹ، پھر شرمسار کیوں ہوتی ہے؟ ظفر عقل کا اندھا تھا، کچھ صبر کرتا، شبہ کی آگ میں نہ جلتا، کوئی صورت نکل آتی۔ کوثر اپنا رستہ چھوڑ دیتی، ظفر کو سب رستے آتے تھے، اس رستے کا اندھا تھا، مرد تھا نا۔ ایک روز کوثر آئی تو مجھ سے کہنے لگی، ماں، اب میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا، بیٹی توبہ کر، کیا تیرا دماغ چل گیا ہے؟ کہنے لگی، ماں، تو مجھے اپنے گھر سے نکال دے گی؟ میں نے کہا، بیٹی تو جانتی ہے، پہلے میرا مردہ اس گھر سے نکلے گا تو پھر کوئی تجھ کو یہاں سے باہر کرے گا۔ مگر میری بیٹی، عورت کی جگہ اپنے شوہر کے گھر پر ہوتی ہے۔ کہنے لگی، اماں، یہ کوئی آپ کے شوہر کا گھر ہے؟ میں نے کہا، یہ تو قسمت کے چکر ہیں جو ہمیں یہاں لے آئے ہیں۔ کہنے لگی، نہیں، یہ قسمت کا چکر نہیں، یہ ہماری زندگی ہے، کوئی جگہ مقرر شدہ نہیں ہوتی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دماغ چکرا جاتا تھا۔ میری بیٹی کے سر میں کوئی سودا نہیں تھا، اس کے سر میں تو ایسے ایسے سوال تھے جو کبھی سننے میں نہیں آتے تھے۔ میں نے کہا، بیٹی، مجھے آج تک پتا نہیں چلا کہ تمہیں کس بات کی تکلیف ہے۔ بولی، اسی بات کی تو مجھے خبر نہیں۔ وہ آخری دن تھا، اس روز وہ باہر نکل گئی اور دیر تک گھر واپس نہ آئی۔ شام کے وقت ظفر آ پہنچا، رات پڑ رہی تھی، مگر کوثر کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کے ماموں، ماموزاد بھائی، نوکر چاکر، مزارع، سب اس کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ ظفر مجھ سے سوال کرنے لگا، کہاں گئی ہے، کب گئی ہے، کیوں گئی ہے؟ میں نے بہانہ وہانہ چھوڑ کر صاف کہہ دیا کہ مجھے کوئی خبر نہیں۔ میں نے کہا، بیٹا، میری بات سنو، کوثر نے میرے پیٹ سے جنم لیا ہے، مگر میری عقل سے باہر ہو گئی ہے، تم مجھے بتاؤ، اسے کس بات کی تکلیف ہے؟ بولا، یہی تو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ عشاء سے تھوڑی دیر پہلے کوثر گھر میں آ وارد ہوئی۔ ظفر کو دیکھ کر اسی طرح شرمساری سے آنکھیں نیچی کر لیں۔ مجھے پتا تھا اب صبح کو اس کے ساتھ واپس چلی جائے گی۔ میں نے کہا، بی بی، یہ کیا تم ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو؟ نہ آگے کی خبر نہ پیچھے کی، کہاں گئی تھی؟ بولی، لاہور چلی گئی تھی۔ میں نے پوچھا، اپنے گھر گئی تھی؟ کہنے لگی، نہیں۔ تو پھر کیا کرتی رہی؟ میں نے پوچھا۔ بولی کہ ایسے ہی بس گھومتی رہی۔ میں نے کہا، کہاں گھومتی رہی؟ کہا، باغ میں پھرتی رہی، مجھے دکھائی دے رہا تھا
کہ اس کا دل ٹھکانے پر نہیں تھا۔ مجھے اسی وقت سے احساس ہونے لگا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ آخری دن تھا جب میں اپنی بیٹی کی آواز سنوں گی اور اس کا جیتا جاگتا ہوا چہرہ دیکھوں گی۔ میرے دل کے اندر وہ مری نہیں، نہ کبھی مرے گی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کی پھٹی پھٹی نظریں موجود رہتی ہیں اور کانوں میں اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس وقت ہم میں سے کسی نے بات نہ کی، مگر رات کو جب بچے سو چکے تو کوثر آ کر میرے بستر پر بیٹھ گئی۔ ظفر اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ظفر سامنے اس کرسی پہ بیٹھا تھا جہاں تم بیٹھے ہو۔ ظفر کے تیور دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج یہ شخص اپنے صبر کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہے۔ کہنے لگا، امی جان، اس سے پوچھئے اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ میں نے کہا، کوثر بیٹی بتاؤ، یہ تمہارا فرض ہے۔ تمہارا شوہر تم سے پوچھ رہا ہے، تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، آہستہ سے بولی، کسی چیز کی کمی نہیں۔ ظفر اس سے پوچھنے لگا، تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے بتاؤ، تمہیں کیا چیز چاہیے؟ میں نے کہا، بیٹی جواب دو، تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ عزت ہے، دولت ہے، تعلیم ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بے قاعدہ کام بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ کسی کا خاوند خراب نکل آتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، شرابی ہے، کسی کے بچے نہیں ہوتے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت کا مارا مقدمے میں پھنس جاتا ہے، کوئی گناہ گار ہوتا ہے، کسی کا دل یہاں سے اٹھ کے وہاں جا لگتا ہے۔ جب کوئی ایسی بات نکلتی ہے تو پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ بتاؤ، تمہارے 2 پیارے بچے ہیں، تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے، رتبے والا ہے، تمہارے پاس رہتا ہے، چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں بھاگتا، تمہارے اوپر جان دیتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا، اور تم کیا چاہتی ہو؟ کوثر نے ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولی، ماں مجھے پتا نہیں، میں کیا بتاؤں؟ ظفر کے دل میں بے اعتباری تھی۔ کہنے لگا، تمہیں کیسے پتا نہیں؟ کون سی چیز میں نے مہیا کر کے نہیں دی؟ دنیا میں میرا ایک مقام ہے، تمہارے پاس گھر ہے، نوکر چاکر ہیں، پیسہ ہے، میری اپنی جائیداد ہے، نیک نامی ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ کوثر سر جھکائے بولی، کچھ نہیں۔ ظفر نے کہا، میری طرف دیکھو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم کبھی مجھ سے سیدھی بات نہیں کرتی۔ 1 سال ہو گیا ہے، یہی کہے جاتی ہو، کچھ نہیں کچھ نہیں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں پتہ نہیں۔ کوثر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کو کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو۔ ظفر نے کہا، میں تمہارا شوہر ہوں، میں نے ہمیشہ تمہیں خوش رکھا ہے۔ پہلے 4 سال تم میرے ساتھ خوش تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب کیا میں بدل گیا ہوں؟ بتاؤ، میں وہی آدمی ہوں، بولو۔ کوثر نے کہا، ہاں تمہارا شوہر ہوں۔ کوثر نے جواب دیا، ہاں۔ ہاتھ پاؤں کا تندرست ہوں؟ کوثر نے کہا، ہاں۔ شکل صورت کا تو برا نہیں ہو گیا؟ کوثر نے کہا، نہیں۔ بچوں سے پیار کرتا ہوں، تمہاری خوشی کا خیال رکھتا ہوں، محنت سے کام کرتا ہوں، دنیا میں میری عزت ہے؟ کوثر نے کہا، ہاں۔ سیدھا کام پہ جاتا ہوں اور سیدھا گھر آتا ہوں یا نہیں؟ ظفر نے پوچھا، بتاؤ، گھر کے علاوہ کہیں اور جاتا ہوں؟ کوثر نے جواب دیا، نہیں۔ صبح ناشتہ کرتا ہوں، دفتر چلا جاتا ہوں، دفتر سے گھر آتا ہوں، اخبار پڑھتا ہوں، دفتر کا کام کرتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، سو جاتا ہوں۔ روزانہ میری یہ روٹین ہے یا کچھ اور ہے؟ کوثر بولی، یہی ہے۔ ظفر بولتا گیا، کلب نہیں جاتا، تاش نہیں کھیلتا، کوئی یار باش نہیں، گھر پہ رہتا ہوں، سارا خرچہ تمہیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے یا غلط؟ بولو۔ کوثر بولی، ٹھیک ہے۔ تو پھر تمہیں کس بات کی کمی ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ کس چیز کی ہوس ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں مہیا کر کے دوں گا۔ تمہیں زیور چاہیے؟ کوثر نے سر ہلا کر کہا، نہیں۔ کپڑوں کی ضرورت ہے؟ کوثر نے سر ہلا کر کہا، نہیں۔ فرنیچر چاہیے؟ کوثر کی زبان رک گئی، مگر وہ سر ہلا کر کہتی رہی، نہیں نہیں، اور اسی طرح بیٹھی ظفر کو دیکھتی رہی جیسے اس کی نظر بند ہو گئی ہو۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی کچھ منہ سے بولو۔ کوثر نے سر پھیر کر مجھے دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی نظریں مختلف ہو گئیں، جیسے اس کی بینائی ایک دم لوٹ آئی ہو۔ اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ میرے دل میں امید پیدا ہوئی۔ میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اس کے سر پہ پھیروں، مگر اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں پر رکھ لیے، جیسے بے انتہا شور سے اس کا دماغ پھٹا جا رہا ہو۔ پھر وہ آندھے منہ میری گود میں گر پڑی۔ میں گھبرا گئی۔ کیا بات ہے بیٹی؟ میں نے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو اس کی نظریں پھٹی پھٹی تھیں۔ وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، اماں، ایک بات کا مجھے علم ہے، ان چیزوں کے علاوہ اور بھی کچھ ہے، میں نہیں جانتی کیا ہے، مگر میرا دل کہتا ہے۔ وہ چیخ کر رو پڑی، پھوٹ پھوٹ کر روتی گئی اور کہتی گئی، میں خود نہیں جانتی، مگر میرا دل کہتا ہے کہ کچھ ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا میں کیا کروں۔ وہ میرے گلے سے چمٹ گئی، مجھے کسی شے کی پرواہ نہ رہی۔ ان ہاتھوں سے میں نے اس کا جسم سنبھالا۔ کپڑوں کے اندر وہ ہڈیوں کی موٹ ہو چکی تھی۔ میرے دل میں یقین تھا کہ کوئی کچھ بھی سمجھے، میری بیٹی سچی ہے، جھوٹی نہیں۔ اس کی آواز رکی
تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اس نے اپنا ستا ہوا چہرہ اٹھا کر پہلے حکیم کو پھر مجھے دیکھا۔ اب میں کسی کو کیا بتاؤں، وہ بولی، کون اسے سچا سمجھے گا؟ ظفر میری بیٹی کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کو اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر اعتبار نہ ہو۔ صبح سویرے وہ اس کے ساتھ چلی گئی، ہمیشہ کی طرح خاموشی سے، سر جھکا کر نکل گئی۔ وہ آخری دن تھا جب میں نے اس کی آواز سنی، اس کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا۔ ظفر مرد تھا، اس کا قاتل بنا، پھانسی پائے گا، مگر میری بیٹی مری نہیں، میرے دل میں وہ زندہ ہے۔ اب میں کسی کو کیا بتاؤں، میرے بیان کی کیا اہمیت ہے؟ وہ میری طرف جواب طلب نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اچانک وہ تکیا چھوڑ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور بولی، میرا ایک بیان ہے، کوئی سننا چاہے تو سن لے۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں اور اس کے چہرے پہ رنگ جھلکنے لگا۔ جب اس نے منہ کھولا تو اس کے انداز سے ایسی چنگھاڑتی ہوئی آواز نکلی کہ میں چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی سننا چاہے تو سن لے، وہ دہاڑی۔ میری بیٹی کو چاہے قصوروار سمجھو، مگر وہ بدکار نہیں تھی۔ اس کی آواز ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ ہڈیوں کی مشت بستر پہ ڈھہ گئی۔ اس نے اپنے بدن کو گھسیٹ کر کروٹ بھری اور منہ پھیر کر لیٹ گئی۔